جب یزید ملعون نے اپنی مہروں کو استعمال کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے دیگر رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا تو بہت سے صحابہ کرام جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی بھی بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کو نہ توڑا تھا، جن میں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر سمیت بہت سے دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی اکثریت نے یزید کی بیعت کو فسخ کر دیا تو یزید غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کروا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو جلایا اور مدینہ منورہ پہنچ کر بہت سے صحابہ کرام کی بیٹیوں اور ان کی بیویوں کو سر عام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیو، یزید بن معاویہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ یزید کے سیاہ کارناموں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں یزید کے 3 ایسے سیاہ کرتوت بیان کریں گے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک یزید کا نام سیاہ الفاظ میں تاریخ میں درج کیا جائے گا اور اس پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ محترم ساتھیو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ملعون مشہور صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو کاتب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ کیا یزید کے سیاہ کارناموں اور کرتوتوں کی وجہ سے اس کے والد جو کہ مشہور صحابی اور کاتب وحی تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو طعنہ زنی اور سب و شتم کا نشانہ بنانا جائز ہے، کیونکہ اکثر اہل تشیع کی محافل سے اور ان کے مواخذ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی ذات کو طعن و تشنیع کا اور گالم گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، یوں تو واقعہ کربلا میں یزید کے براہ راست ملوث ہونے کے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ملتے، لیکن تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یزید بالواسطہ طور پر واقعہ کربلا کے ایک ظلم اور زیادتی میں ملوث تھا اور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یزید ان میں بالواسطہ طور پر ملوث تھا اور وہ یزید کی رضامندی اور اس کے حکم پر ہی ہوا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یزید کی بیعت کے لیے امام حسین علیہ السلام راضی نہ ہوئے تو یزید نے نہایت چلاکی اور مکاری کے ساتھ کوفیوں کی جانب سے خود خطوط لکھے اور امام حسین علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت مکہ سے کوفہ بلوایا اور پھر کربلا کے تپتے ریگستان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے معصوم بچوں کو اور باقی رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ محترم ساتھیوں، امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ یزید کی بیعت کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیاں بچا سکتے تھے، لیکن اس زندگی کو بچا کر وہ کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی پیش گوئی فرما چکے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا اور جب میرے دین کا سورج غروب ہو رہا ہوگا تو میرا نواسہ حسین اپنے خون کے ساتھ اس کو پھر سے جلا بخشے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں بھی حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا خون دوڑ رہا تھا، بھلا وہ کیسے یزید جیسے کاذب، مکار اور فاسق اور فاجر شخص کی بیعت کر سکتے تھے؟ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کی بجائے اپنا سر دینا گوارا کیا۔ کربلا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ میں سے بہت سے صحابہ جو کہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، ان میں کچھ صحابی وہ تھے جو مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کی غرض سے یزید کی بیعت کر چکے تھے، اور کچھ کالی بھیڑیں ایسی بھی تھیں جو صحابہ کرام کے بھیس بدل کر دولت اور اقتدار کی لالچ میں یا ڈر یا خوف کی وجہ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد بہت سے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ جب اہل مدینہ اور اہل مکہ کی طرف سے یزید کو اپنی بیعت کے توڑنے کی خبریں ملیں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اپنے کچھ سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کر دی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی ناپاک فوجوں نے اپنے ناپاک قدم مکہ مکرمہ کی مقدس ہستی کی طرف بڑھائے اور یزید کے حکم پر خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر پتھراؤ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیوار اور غلاف جل گئے۔ اس کے بعد ان فوجوں نے اپنے ناپاک عزائم بھرے قدم مدینہ منورہ کی مقدس و منور ہستی پر رکھے اور روضہ رسول کے تقدس کو پامال کیا۔ مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے اور جانور باندھے اور ان کی لید اور پیشاب سے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی
کی پاک ازواج مطہرات کی اور ان کی پاک بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق 90,000 مقدس صحابیہ خواتین سے زیادتی اور زنا بالجبر کے نتیجے میں حاملہ کر دیا گیا۔ امام طبری اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنی افواج پر صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کو اور ان کی بیٹیوں کو حلال قرار دے دیا تھا اور بغیر نکاح کے ان کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کیا گیا۔ یزید کی بیعت کر لینے والے صحابہ میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یہ کہہ کر یزید کی بیعت کی تھی کہ ہم امت کو فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچانے کی غرض سے یزید کی بیعت کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی یزید کی بیعت کو توڑنے سے منع کر دیا تھا۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ جو کہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی تھی اور انہوں نے بھی یزید کی بیعت کو فسخ کرنے اور توڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اور اللہ کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے اور ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ شر ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا کیسا ہے۔ محترم ساتھیوں، اس ضمن میں امام طبری نے معاویہ بن ابی سفیان کی وہ وصیت نقل کی ہے جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید سے کی تھی۔ انہوں نے یزید سے کہا تھا کہ اپنی بیعت کے لیے تمہیں 3 شخصیات کے پاس ضرور جانا ہوگا۔ ان میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر فاروق اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو یہ بھی نصیحت اور وصیت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرم رویہ اپنائے رکھنا، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ یزید نے اپنے والد گرامی کی وصیت پر عمل نہ کیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ محترم ساتھیوں، اس ضمن میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ان سیاہ کارناموں کی وجہ سے طعن و تشنیع کا اور گالم گلوچ کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ کاتب وحی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، چنانچہ ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ جبکہ اہل تشیع کے مواخذ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو یہ وصیت کی تھی اور معاویہ بن ابی سفیان بھی یزید کے ساتھ اس کے اس سیاہ کارناموں میں شامل تھے۔ محترم ساتھیوں، گو کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی آپسی رنجشیں اور عداوتیں عیاں ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یزید کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنانے کی نصیحت نہیں کی تھی، بلکہ ان کی وصیت تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو نرم رویہ اپنانے کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ اس وصیت کے پیش نظر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا گالم گلوچ کرنا درست نہیں، لیکن اس کے جواب میں اہل تشیع کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی۔ محترم ساتھیوں، جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقعات کی بنیاد پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کا اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا بھی مناسب نہیں، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاویہ بن ابی سفیان اور ان کی فوج کو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اس کام سے روک دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں بھی طعن و تشنیع اور سب و شتم سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور مودت نصیب